سچی کہانیوں کا شوق رکھنے والے سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو محبت کی ایک لازوال کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ آج جب ہر طرف نفرتیں عام ہیں، ایسے زمانے میں بھی کچھ لوگ محبتوں کی ایسی مثال بن جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ دنیا ابھی تک ایسے لوگوں کی وجہ سے ہی چل رہی ہے۔ میری دوست ربیہ بہت ہی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت کہ اسے دیکھ کر شہزادیوں کا گمان ہوتا تھا۔ ہم دونوں کا تعلق قریب گھرانے سے تھا، مگر رابعہ کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے یہ تو کوئی امیر زادی ہو۔ اس کی شکل ہی اتنی پیاری تھی، وہ کوئی عام سا لباس بھی پہنتی تو وہ خاص بن جاتا، اور سونے پہ سہاگا، اللہ نے ذہن بھی بہت اچھا دیا تھا۔ ہمارے جیسے غریب گھرانوں میں تعلیم کا رجحان کم ہی پایا جاتا ہے، اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر پیسے خرچ کرنا تو بالکل فضول سمجھا جاتا ہے۔ مگر ربیہ کے والد نے نہ صرف ربیہ کو میٹرک تک تعلیم دلوائی، بلکہ اس کی خواہش پر اسے کالج میں ایڈمیشن بھی لینے کی پرمیشن مل گئی۔ ربیہ جب انٹر میں تھی تو ایک دن کالج سے واپسی پر اس کی ایک گاڑی سے ٹکر ہو گئی۔ اللہ کا شکر تھا کہ ربیہ کو معمولی سی چوٹیں آئیں۔ گاڑی والا ربیہ کو ہسپتال لے گیا اور اس کی مرہم پٹی کروائی۔ اس کے بعد اس کو گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ گاڑی والا سیٹھ اکرم کا اکلوتا جوان بیٹا ارحم تھا۔ سیٹھ اکرم کا تو انتقال ہو چکا تھا اور سارے بزنس کو اب وہی سنبھالتا تھا۔ اس کی والدہ کب سے اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ وہ شادی کر لے، مگر اسے کوئی لڑکی پسند ہی نہ آتی تھی۔ لیکن ربیہ کو دیکھتے ہی ارحم کا اس پر دل آ گیا۔ اس نے گھر جاتے ہی اپنی والدہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ اس نے شادی کے لیے لڑکی پسند کر لی ہے۔ مسز اکرم کے کان تو کب سے یہ سننے کے لیے ترس رہے تھے۔ دوسرے ہی دن وہ دونوں ماں بیٹے ربیہ کا رشتہ لینے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے۔ ربیہ کے والدین ربیہ کا اتنا اچھا رشتہ آنے پر خدا کے شکر گزار تھے کہ شہزادی بیٹی اب حقیقت میں شہزادیوں کی طرح سے راج کرے گی۔ کچھ دنوں میں ہی دونوں کی شادی ہو گئی۔ ربیہ اتنی بڑی کوٹھی میں آ کر بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک تو دولت کی فراوانی اور اس پر شوہر بھی ہر وقت جان نچھاور کرنے والا۔ ربیہ تو جیسے پھولے نہ سماتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کو 5 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ وہ کتنے ہی ڈاکٹرز کو دکھاتے رہے، مگر ہر ڈاکٹر یہی کہتا کہ دونوں کی رپورٹس بالکل ٹھیک ہیں، بس اللہ کی طرف سے ہی دیر ہے۔ شادی کے 6 سال اچانک سے ربیہ کو کوئی جلد کی ایسی بیماری لگی کہ دن بدن وہ بدصورت ہوتی گئی۔ ربیہ نے کتنے ہی ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر کہیں سے بھی شفا نہ ملی۔ ربیہ جب خود کو آئینے میں دیکھتی تو رونے لگتی کہ اب اسے یہ ڈر بھی ستانے لگا تھا کہ ایک تو اس کی اولاد نہیں، اور اوپر سے یہ بدصورتی، کہیں ارحم اس سے نفرت نہ کرنے لگے اور اسے چھوڑ نہ دے۔ بظاہر ارحم کی محبت میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ ارحم کچھ دنوں کے لیے بزنس کے سلسلے میں دبئی گیا ہوا تھا۔ 1 ماہ کے بعد جب وہ دبئی سے واپس آیا تو وہ اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ دبئی میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں اس کی بینائی چلی گئی۔ ربیہ اور مسز اکرم کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ ایک طرف بہو کی بیماری اور دوسری طرف اچانک بیٹے کا نابینا ہو جانا۔ مسز اکرم پر تو جیسے دکھوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ربیہ کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی بدصورتی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی ربیہ بہت خود غرض ہو جاتی اور سوچتی کہ ایک طرح سے اچھا ہی ہے کہ ارحم کی بینائی چلی گئی اور وہ مجھے دیکھ نہیں پاتا، ورنہ تو وہ مجھے چھوڑ ہی دیتا۔ 5 سال ربیہ جلد کی اس بیماری سے بری طرح لڑتی رہی اور آخر کار اس بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب لوگ ربیہ کو آخری آرام گاہ کی طرف لے جانے لگے تو آگے بڑھ کر ارحم نے چارپائی کا کونا پکڑ لیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ ارحم تو دیکھ سکتا ہے۔ تب ارحم نے بتایا کہ وہ کبھی اندھا ہوا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ اتنے عرصے تک
صرف ربیہ کے لیے اندھے ہونے کا ناٹک کر رہا تھا، کیونکہ وہ ربیہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس وجہ سے وہ اس کی ہر ڈر کو ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی بیماری سے بہادروں کی طرح لڑ سکے۔ ارحم کی ایسی لازوال محبت کو دیکھ کر ہر آنکھ اشک بار تھی کہ دنیا میں ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو ہیر رانجھا، سونی ماہیوال اور مومل رانو جیسے لازوال محبتوں کے کرداروں جیسا عکس چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر حقیقت پر مبنی مزید ایسی سچی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل سچی کہانیوں کو سبسکرائب کیجیے اور چینل کی نئی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔